السلام علیکم. سکردو ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان قاسم بٹ چنار باغ گلگت سے. دوستو، پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں اس وقت انتہائی قسم کی افراتفری مچی ہوئی ہے. اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ سپیکر سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی ہے اور اگلے آنے والے ہفتے میں اس تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ سامنے آئے گا. اسی تناظر میں گلگت بلتستان میں جو موومنٹ چل رہی تھی عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے، وہ کیس بھی تقریباً سرد خانے کی نظر ہو چکا ہے، چونکہ جہاں سے گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبے کا بل جو ہے جس اسمبلی میں جانا تھا اس اسمبلی کو اپنی بقا کی پڑی ہوئی ہے. ان دو ایشوز پہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں گلگت بلتستان کے نامور جرنلسٹ اور سینئر تجزیہ کار جناب امتیاز علی تاج صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. سر سب سے پہلے تو آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور ایک انتہائی ہسٹوریکل پیلیس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں چنار باغ میں، جہاں پہ جنگ آزادی کے ہیروز جو ہے ہمارے مدفون ہیں. تو سر جو موجودہ صورتحال ہے ملک عزیز کی اور گلگت بلتستان کی، اس کو ایز اے جرنلسٹ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ شکریہ بٹ صاحب. جو پاکستان میں اس وقت ایک مومنٹ شروع ہو گئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف، تو پرائم منسٹر جو ہیں اس وقت عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. تو عدم اعتماد کی جو تحریک اس سے پہلے خدشات تھے کہ وہ پیش نہیں ہوگی. خود وزراء بھی مذاق اڑا رہے تھے کہ اگر 48 گھنٹے دیے گئے تھے، 72 گھنٹے دیے گئے تھے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو ان کے پاس جو ہے مطلوبہ تعداد موجود نہیں ہے اور وہ ایوان کے جو لوگ ہیں، ممبران ہیں، ان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ پیش نہیں کر سکے. لیکن اس کے بعد جو ہے اب یہ جمع گوئیاں ختم ہو گئی ہے. اب صورتحال واضح ہو گئی ہے. جس دن جو ہے انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی میں پیش کر دی ہے اسپیکر کو. تو ابھی یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں میری اطلاعات کے مطابق گلگت بلتستان میں پہلے سے ہی ایک یہاں پہ تحریک اندرون خانہ جو ہے شروع ہوئی تھی. تقریباً 3 مہینے سے یہ سلسلہ جاری ہے اور پی ٹی آئی کے بہت سارے جو ارکان ہیں وہ خود چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو اس کا کپتان ہے حکومتی، اس کو تبدیل کیا جائے، چونکہ اپوزیشن بھی ان سے نالا ہے اور حکومتی وزراء بھی نالا ہیں اور ارکان اسمبلی کا بھی یہی جو ہے گلے شکوے ہیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وفاق سے ہٹ کے گلگت بلتستان میں بھی صوبائی کپتان کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اندر سے پرورش پا رہی تھی اور اسی دوران وفاق میں بھی تبدیلی کی خبریں ابھی آنی شروع ہو گئی ہیں. تو ان دونوں صورتحالوں میں گلگت بلتستان جو عبوری آئینی صوبہ تھا وہ کہاں جائے گا اس کا معاملہ؟ عبوری صوبے سے پہلے ایک اہم واقعے کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں گا کہ گلگت بلتستان میں پہلے جو عدم اعتماد کی جو تحریک تھی وہ اس طرح کی تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کسی بندے کو سامنے لا کر پی ٹی آئی کو ہی جو ہے جو حکومت ہے اس کو حوالے کرنے کا ایک مطلب فیصلہ ہوا تھا. تو اسی سوچ کے مطابق جو ہے کام ہو رہا تھا. لیکن ابھی پرائم منسٹر جو ہے اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے. میرے خیال میں اب اپوزیشن وہ موقع پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں، وزراء ہیں، ان کو نہیں دیں گے. وہ خود چاہیں گے کہ وہ اویل کریں گے. تو اپوزیشن میرے خیال میں جیسے ہی اگر پرائم منسٹر اترتا ہے اپنے کرسی سے تو اسی ہفتے میں ہی میرے خیال میں گلگت بلتستان میں یہ موومنٹ شروع ہوگی. چونکہ پی ڈی ایم نے یہ کہا کہ پاکستان کے دیگر جو صوبے ہیں وہاں پہ بھی وہ عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے جو نئی قیادت ہے وہ سامنے لائیں گے. تو گلگت بلتستان میں میرے خیال میں آسان ہے. تو 8 جو آزاد ارکان ہیں ان کو اگر جو 10 اپوزیشن کے ارکان ہیں وہ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں تو میرے خیال میں آسانی سے عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے. تو اس سے اپوزیشن فائدہ اٹھائے گی. اچھا سر، اس میں یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان میں حکومتی جو وزراء ہیں ان کو چیف منسٹر سے، صوبائی کپتان سے کیا پرابلمز ہیں کہ وہ جو ہے 1.5 سال میں ہی اس کی تبدیلی کے پیچھے پڑ گئے؟ جو میں نے سنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن اور حکومت کے جو وزراء ہیں ان دونوں کا یہی سیم موقف ہے کہ وزراء جو ہے ان کے باتوں کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں، ان کے ساتھ مشاورت نہیں کر رہے ہیں. جو ان کے مفادات ہیں یا یہ نعرے لگا کے پبلک کے ڈیولپمنٹ کے لیے، پبلک کے کام کے لیے، علاقے کے مسائل کے حل کے لیے، لوگوں کو روزگار دینے کے حوالے سے جو ایجنڈا وہ لے کے آئے ہیں، منتخب ہوئے ہیں، اب اسی ایجنڈے کو وزراء کے سامنے جب وہ رکھ دیتے ہیں اپنے حلقوں کا تو وزراء اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. اچھا، اس میں کہیں ایسا بھی سننے میں آیا تھا
تھا ایز اے جرنلسٹ. اگر ہم بات کریں تو کچھ وزراء چاہتے تھے کہ وہ بہت سارے سبز باغ دکھا کے عوام کو اقتدار میں آئے تھے. اب وہ سبز باغ پورے نہیں ہو رہے تھے چونکہ چیف منسٹر نے کلیئر کر اس کا سٹانس تھا جی کہ نو کرپشن، یعنی میرٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اور یہی وجہ تھی کہ وزراء جو ہے ان سے نالاں تھے. وہ کہتے تھے جی اس آدمی کو ہٹائیں ورنہ ہم کیا کھائیں گے، اگلے مرتبہ الیکشن میں کیسے جائیں گے. کیا اس طرح کی بھی کوئی آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ دیکھیں میرٹ کی تو بات وہ منشور کے حد تک تو مجھے بھی نظر آتی ہے، لیکن جو جب سے یہ حکومت منتخب ہو گئی منشور سے نکل کر عملی شکل جب اس کی بنی ہے گلگت بلتستان میں، تو اس وقت میں آپ کے سامنے بالکل ہمارا جو ایک ددی جواری کا ایک وہ پرانی جو اسمبلی ہے اس کے اندر انٹرنس گیٹ کے ساتھ ہی جو ہے آپ کو نظر آیا. وہاں پہ جو جتنے بھی لوگوں کی خدمات حاصل کیے گئے وہ انلیگل طریقے سے کیے گئے، کوئی ایڈورٹیزمنٹ ان کی نہیں ہوئی، باری تنخواہیں دی گئی، بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ جو ہے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے لیکن بغیر میرٹ کے کیا گیا. اس سے پہلے بھی ایک اور ادارے میں جو بھرتیاں ہو گئی تھی تو وزیر اعلیٰ کے قریبی لوگ ہی اس میں لگے ہوئے تھے. تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ تو میرٹ تو کہیں نہیں ہے. اب وہی چاہ رہے ہیں کہ وزراء بھی کہ جب وزیر اعلیٰ اپنے جو ووٹر ہیں سپورٹر ہیں ان کی اپائنٹمنٹ کرتے ہیں قانون کو بالائے طاق رکھ کے، تو اس میں پھر ہمارا بھی حق ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پسند کا کوئی ایک سی این آتا ہے، ایس پی آتا ہے، ڈی سی آتا ہے، اے سی آتا ہے، تو ہمارا بھی پسند کا کوئی ایک آدمی آ جائیں، ڈی سی ان کا آ جائے تو اے سی ہمارا ہو، اے سی ان کا ہو تحصیلدار ہمارا ہو، ایک سی این ان کا ہو تو ایس پی ہمارا ہو. تو اس طرح کی یہ چیزیں ان کی اس طرح کے مطالبات ہیں. اچھا چلیں، یہ تو انٹرنل ہاؤس کی بات ہو گئی. اب جو فیڈرل میں ایک موومنٹ چلی ہے قرارداد عدم اعتماد جو ہے تحریک وہ پیش بھی ہو چکی ہے، تو اس کے گلگت بلتستان کے عبوری آئینی صوبے کی جو صورتحال تھی اور مجموعی جو ہماری معاشی سیاسی اور جمہوری صورتحال ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں اس میں تو ایک تاخیر کی صورتحال تو پیدا ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے 23 مارچ کا وقت دیا تھا کہ آنے والا جو 23 مارچ ہے اسی مہینے میں، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے اس میں کیبنٹ سے منظوری لیں گے اور فوری طور پر پارلیمنٹ میں پیش کریں گے. لیکن اس سے قبل ہی جو باپ پارٹی ہے انہوں نے گلگت بلتستان کا جو بل ہے وہ سینٹ میں پیش کر کے ان سے برتری حاصل کر لیے. اب بل تو اسمبلی میں ٹیبل ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ دوسری طرف سے جو یہاں پہ ایشو پیدا ہو گیا، اب زرداری کو جس طرح کی وہ سنگین دھمکیاں دی وزیر اعظم نے، پرائم منسٹر نے، اسی طرح شہباز شریف کو بھی جو ہے بہت برے الفاظ سے ان کو جو ہے یاد کیا. صاحب کے بارے میں مولانا صاحب کے بارے میں بھی جو ہے بڑے تصدیق آمیز الفاظ انہوں نے ادا کیے. تو ایسے میں مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اگر یہ خان صاحب جو ہے اپنے عہدے پر برقرار بھی رہتے ہیں تو کوئی انڈرسٹینڈنگ یہ پیدا کریں گے. اگر وہ اپنے اعلانات پر عمل درآمد کر ان خلاف کارروائی کرتے ہیں تو پھر یہ پارلیمنٹ کے اندر کیسے کنسنسس ڈیولپ کیا جائے اپوزیشن اور حکومت کے مابین گلگت بلتستان کے اس مسئلے کے حل کے لیے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے پی ٹی آئی کی، اپوزیشن کوئی حکومت بنا لیتی ہے، تو میرے خیال میں یہ 3-4 مہینے کچھ ان کے ایک ایجنڈا ہے، اس میں کچھ قانون سازی کرنا ہے، جیسے کہ الیکشن ریفارمز بھی ہے ان کا ایجنڈے میں. تو ہو سکتا ہے اس میں گلگت بلتستان کا جو یہ جو آئینی معاملہ ہے اس میں بھی جو ہے وہ اس کو پیش کیا جائے گا، اس پر بھی عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کے 3 مہینے بعد ہی یا 6 مہینے بعد انہوں نے الیکشن میں جانا ہے. تو میرے خیال میں یہ اب اپوزیشن شاید کرے گی، اگر اس کی حکومت اگر قائم نہیں رہتی ہے، اگر یہ حکومت رہتی ہے تو پھر بھی تاخیر تو ہوگا، کیونکہ انہوں نے ماحول اس قدر خراب ہو گیا عدم اعتماد کی وجہ سے. اب دوبارہ ان کو قریب لانے میں بھی ایک وقت لگے گا، مثلا 3-4 مہینے کم از کم لگیں گے. تو مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی، پی ٹی آئی کے نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بڑے خطرات ہیں آنے والے ہفتہ 10 دنوں میں، اسی طرح صوبائی حکومت کے لیے بھی خطرات ہیں. باقاعدگی سے اس میں تو میرے خیال میں اب 4 اس میں وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے ہی، ان میں سے 2 شارٹ لسٹ بھی ہوئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو شارٹ لسٹ ہوئے ہیں اس میں سے کس کا پلہ بھاری ہوتا ہے. تو اب اپوزیشن کس کے جو ہے پلٹرے میں اپنی وفاداریاں ڈالتی ہے اور یا خود فائدہ اٹھاتی ہے، اپوزیشن کنگ میکر بنتی ہے یا خود کنگ بننے کی کوشش کرتی ہے. اب یہ آنے والے وقت ہمیں بتائیں گے، لیکن زیادہ امکان اس بات پہ ہے کہ اپوزیشن خود فائدہ اٹھائے گی بجائے کہ ان کو فائدہ دینے کے. صحیح. رواں تبصرہ تھا امتیاز علی تاج صاحب کا. انہوں نے آل اوور گلگت بلتستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، چیف منسٹر گلگت بلتستان کے خلاف جو اندرون خانہ کھچڑی پک رہی ہے، اس کے تانے بانے جو ہے وفاق سے کتنے ملتے ہیں. اور ایک لاسٹ میں انہوں نے بڑی اہم بات کی
کہ یہ جو گیند ہے یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی کوٹ میں رکھتی ہے یا حکومتی وزراء کی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی کی خواہش مند ہے. لیکن ان ساری باتوں کا جو براہ راست مرکز ہے وہ وفاق سے ہے. اگر وفاق میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو گلگت بلتستان میں بھی حالات جو ہے وہ دگردوں ہو سکتے ہیں. اور اس ساری صورتحال کے اندر پھر گلگت بلتستان کے لیے جو پی ٹی آئی نے عبوری آئینی صوبے کا جو اعلان کیا تھا وہ خواب جو ہے ایک بار پھر ادھورا رہ جائے گا. قاسم بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.